مرزا اسد اللہ خان غالب کی یہ غزل، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ اسی غزل کا یہ شعر ہے کہ دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا۔ شاعر نے اس شعر میں انگشت حنائی یعنی مہندی لگے ہاتھوں سے مراد ہے، محبوب کے مہندی لگے ہوئے ہاتھ، اور ناخن کا جدا ہونا یہ ایک مشکل تکلیف دہ چیز ہے، جس نے غالب نے ایک نئی ترکیب پیدا کرتے ہوئے یہ شعر کہا ہے کہ محبوب تیرے مہندی لگے ہوئے ہاتھوں کو جب سے ہم نے دیکھا ہے، وہ خیال ہمارے دل سے جدا نہیں ہو رہا ہے، اور اس کا جدا ہونا اسی کے مترادف ہے جس طرح سے کہ کسی کے ناخن کو جو ہے گوشت سے جدا کر دیا جائے۔ جو تکلیف ناخن کو جو گوشت سے جدا کرنے میں ہوگی، وہی تکلیف ہمیں جو ہے اپنے محبوب کے مہندی لگے ہاتھوں سے محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہاں شاعر نے ایک نئے معنی پیدا کیے ہے، نئی معنویت پیدا کی ہے، اور نیا خیال غالب نے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا۔ ابر بہاری یعنی بہار کے موسم کے برسات کے بعد جو بہار کا موسم ہوتا ہے، اور اس میں عجیب قسم کا لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح برسات کے بعد بہار کا موسم آتا ہے اور اس کے اوپر ایک نئی توانائی اور نیا جو ہے خوبصورتی اس موسم میں آ جاتی ہے، اور وہ موسم ابر بہاری کے بعد وہ کھل جاتا ہے، اور کھل کر جب برسات برس جاتی ہے تو اس کے بعد ایک خوبصورت منظر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اپنے محبوب کی جدائی میں روتے روتے، اس کی مفارقت میں، اس کی جدائی میں روتے روتے ہماری طبیعت پر بھی بحالی آ گئی، اور بحالی اس طرح سے آئی ہے کہ ہم اب فنا ہو گئے۔ یعنی ابر بہاری کا کھلنا عین اس کے مطابق ہے کہ جس طرح سے کہ ہم اپنے محبوب کی فرقت میں، اس کی جدائی میں تڑپتے ہوئے روتے ہوئے کھل گئے ہیں اور کھل کر فنا ہو گئے ہیں، اسی طرح ابر بہاری بھی کھل گئی ہے، یعنی ہماری فنا ہی ہمارے کھلنے کی علامت ہے، یعنی ہماری طبیعت کی بحالی کی علامت ہے۔ تھوڑا مشکل ہے، لیکن بات جو غالب نے جو اس شعر میں کہی ہے وہ اپنے الگ انداز میں، چونکہ غالب اپنے ایک جدت پسند طبیعت کے لیے مشہور ہیں، غالب نے یہ بات اسی پہلو کو دیکھتے ہوئے اسی انداز میں اس شعر میں پیش کی ہے۔ گر نہیں نکتے گل کو تیرے کوچے کی ہوس، کیوں ہے گردے راہ جولان صبا ہو جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ حالانکہ پھول کی خوشبو کو تیرے کوچے میں جانے کی آرزو ہے، یہ اس بات کا عین ثبوت ہے کہ وہ صبا کے راستے کی گرد بن کر چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ حالانکہ وہ ظاہری اعتبار سے تو وہ اس کوچے میں نہیں جانا چاہتی، دکھانا بھی نہیں چاہتی کہ میں اس کوچے میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس کے کوچے کی جو ہوس ہے وہ اس بات کی کو بتا رہی ہے، وہ خواہش تیری آرزو جو اندر جو پوشیدہ ہے وہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ تو نے جو ہے صبا کے راستے میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کے کوچے میں جانے کی ہوس رکھتی ہے۔ گرد راہ جولان صبا یعنی صبا کے راستے کی گرد بننا ہی تیری اس بات کی علامت ہے کہ تو محبوب کے کوچے میں جانے کی خواہش رکھتی ہے۔ تاکہ تجھ پہ کھلے اعجاز ہوائے صیقل، دیکھ برسات میں سبز آئینے کا ہو جانا۔ یہ بالکل نئی معنویت ہے اس شعر کے اندر، اور اس میں غالب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح سے کہ برسات کے موسم کے اندر
فولاد کے آئینے کے اوپر جو ہے ایک سبزی سی مائل ہو جاتی ہے، ایک سبز رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے، یعنی اس پہ ایک زنگ آلود ہونے سے اس کی ثقل اتر جاتی ہے، اس کی چمک، اس کی جلا چلی جاتی ہے۔ تو شاعر ہی کہتا ہے کہ شاید برسات کے موسم کے بعد تجھ کو جو ہے اس بات کا احساس ہو، اس بات کا پتہ لگے کہ آئینے کے اندر اس کا دھندلا ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ برسات میں جو آئینہ جو ہے سبز ہو جاتا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آئینہ فولادی پر برسات کی ہوا سے رنگ آ جاتا ہے، اور جو زنگ آتا ہے، اور اس کی مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ صرف باغ اور صحرائی میں ہوا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ آئینہ فولاد تک اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل اعجاز ہوا یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ اس میں بھی وہی تاثیر و اعجاز پیدا ہو گیا ہے جو اصلی ہوا میں ہوتا ہے، اور یہی اس کے معنی اصل معنی ہے۔ اس غزل کا مقطع ہے کہ بخشے جلوائے گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں پا ہو جانا۔ اس کا دوسرا مصرع چشم کو چاہیے ہر رنگ میں پا ہو جانا، یہ ضرب المثل بن گیا ہے، اور بہت مشہور شعر ہے غالب کا، جس میں غالب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ موسم بہار میں جب چاروں طرف پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا جلوہ انسانوں کے لیے خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، سبب بنتا ہے، تو انسانی آنکھ کو تو بس ہر ایک منظر میں، چاہے وہ پھول کا منظر ہو یا کچھ اور ہو، اس میں واہ ہو جانا چاہیے، یعنی اس میں کھلنا چاہیے، اس سے فیض اٹھانا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ ڈھال لینا چاہیے، اس میں ضم کر لینا چاہیے، اور اس چیز کو قدرت کے جلوے کی، اور اس میں قدرت کا جلوہ اس میں نظر آ جائے گا۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کو جس چیز میں تسکین ملتی ہے، روح کو تسکین ملتی ہے، اس ذوق نظارے سے جو ہے فیضیاب ہو کر اور اسی میں ڈھل جانے کی صلاحیت اس میں شامل ہونی چاہیے، اسی میں صلاحیت ہونا چاہیے۔